اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عنوان درس حدیث میں دیا گیا ہے وہ ہے دین نصیحت ہے، دین نصیحت ہے۔ تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو بخاری شریف اور مسلم شریف سے ہے۔ ان تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ قلنا لمن قال للہ والکتابہ ولرسولہ والآئمۃ المسلمین وآئمتہم۔ یعنی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نصیحت ہے، دین نصیحت ہے۔ ہم نے کہا، یعنی صحابہ کرام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے اور اللہ کی کتاب کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور اولو الامر کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ دین نصیحت ہے اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اولو الامر کے لیے، یعنی جو بھی حکمران رہیں گے ان کے لیے اور عام انسانوں کے لیے دین جو ہے نصیحت ہے۔ یہ بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت فرمائی۔ تو اس حدیث میں جو مین موضوع بنتا ہے وہ دین ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ دین کو نصیحت فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دین کے معنی خیر خواہی کے ہیں۔ خیر خواہی کہتے ہیں بھلا چاہنا، اچھا چاہنا، کسی کو کسی کے بارے میں کسی کے تعلق سے جو ہے نا اچھا خیال کرنا، اچھا اس کے تعلق سے سوچنا، اس کے تعلق سے اچھا کرنا، یہ خیر خواہی ہے۔ تو خیر خواہی کی بات بتائی گئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ نصیحت کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دین اسلام ہے۔ یعنی اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کے معنی سلامتی یا اس کی اطاعت، اللہ کی اطاعت قبول کرنا، اس کے مقابلے میں اپنی آزادی سے دستبردار ہونا۔ اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سامنے اپنی تمام آزادی کو، اپنی فکر کی اور عمل کی تمام آزادی کو سے دستبردار ہونا۔ اور جس طرح سے سورہ توبہ میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مومنین کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ یعنی اب ان کی جان پر اور ان کی مال پر ان کی مرضی نہیں چلے گی، ان کی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی چلے گی۔ اللہ کی مرضی کو اپناتے ہوئے وہ اپنی جان کا استعمال کریں اور اپنے مال کا استعمال کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی جان کو اور مال کو اللہ کے ہاتھ پہ بیچ دیا جنت کے بدلے میں۔ اگر تم کو یہ سودا اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو سودا ٹوٹ جائے گا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات جو ہے نا بتائی گئی۔ پھر بتایا گیا سورہ شعراء میں بات آتی ہے کہ تمہارے لیے اسی دین کو مقرر کیا جس دین کی اس نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ یعنی یہ جو دین جو آپ پیش کر رہے ہیں، یعنی یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین جو ہے وہی دین ہے جو نوح علیہ السلام کو پیش کیا گیا تھا اور جو ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا گیا، اور اس وصیت کے ساتھ کہ اس دین کو تم قائم کرنا۔ اور اسی وصیت کے ساتھ، اسی حکم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دین جو ہے پیش کیا گیا ہے کہ اس دین کو جو ہے نا جو آپ، یعنی دین کی خیرخواہی یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول نے دین کو قائم کیا، قائم کر کے دکھایا اور قائم رکھا، یعنی جہاں قائم دین نہیں ہے وہاں پر جو ہے قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور جہاں قائم ہے اس کو قائم رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے، دین کو رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دین کو قائم بھی کیا، پھر دین کو آگے بھی بڑھایا، دین کو رکھا بھی۔ یہ بات جو ہے نا اللہ کے رسول نے اپنی حیات میں فرمایا۔ پھر بتاتا ہے
اے رسول جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں میں، نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اے رسول آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا، آپ کے رب کی طرف سے کیا نازل کیا گیا؟ یعنی قرآن نازل کیا گیا، دین نازل کیا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ دین ہے، مکمل دین ہے قرآن، اور طریقہ جو ہے اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ تو قرآن کو آپ کے اوپر نازل کیا گیا، تو یہ جو قرآن کا پیغام ہے، یعنی اس کا حق یہ ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس کی بات کو لوگوں تک جو ہے نا سمجھاؤ، اس کی حکمتوں کو، اس کے جو ہے نا قانون کو، اس کے آئین کو سارے لوگوں کے سامنے سمجھاؤ کہ کس طرح سے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، صحیح راستہ کیا ہے، اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھو۔ یہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو منصب کا حق ادا نہیں ہوا، آپ کو جو منصب دیا گیا ہے اس کا حق ادا نہیں ہوا، آپ نے پیغام نہیں پہنچایا۔ تو یہاں پر حالانکہ اللہ کے رسول ایسا نہیں تھا، اللہ کے رسول جو ہے نا بخار میں تپ رہے ہیں، بخار میں تپ رہے ہیں، کوئی نیا قبیلہ آتا ہے یعنی مکہ مکرمہ میں، تو اللہ کے رسول یہ جا کر جو ہے نا یہ اسی پیغام کو، قرآن کی بات کو ان تک پہنچانے کے لیے، دین کی بات کو پہنچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ماں فرماتی ہیں کہ آپ ایسی بخار میں جا رہے ہیں، صبح کو جا کر جو ہے نا بتا دینا ان لوگوں کو۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر صبح تک وہ قافلہ نکل گیا، چلے گیا، تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اس فکر کے ساتھ آپ نے اس بات کو، اس قرآن کو، اس دین کو لوگوں تک پہنچایا آپ نے، مرتے دم تک۔ لہو لہوان ہوئے طائف کے گلیوں میں، آوارہ بچوں کو لگایا گیا، لیکن آپ نے اس دین کو، اس جو ہے نا دعوت سے رکے نہیں۔ آپ مکے سے، اپنے عزیز شہر سے آپ کو جو ہے نا ہجرت کرنی پڑی، لیکن آپ نے اس بات کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو دین ہے، یہ جو خیر خواہی ہے جو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، تو ان باتوں کو سمجھنا ہے، سمجھ کر جو ہے نا ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ بات جو ہے نا بتائی گئی۔ پھر بتایا گیا کہ اپنے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دین پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی تھوڑا تیتر تھوڑا بٹر ایسا نہیں چلے گا، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ یعنی جس دین پر بھی ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم کو پوری شخصیت اس کے حوالے کر دینی ہوگی، اپنی کسی چیز کو بھی پیروی سے الگ نہیں کر سکتے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دل و دماغ، یہ جو دین ہم نے پسند کیا، اس دین کو ہم نے قبول کیا، اس پر ایمان لے آئے، تو اب ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک ایمان لانے کے بعد عمل کا معاملہ شروع ہوتا ہے، تو ہمارا عمل اب یہاں سے کیا ہونا چاہیے؟ بتا رہے ہیں کہ جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، ہمارے یہ دین جو ہے ہمارے دل و دماغ کا بھی دین ہونا چاہیے، یعنی ہمارا دل اور دماغ اس بات کو قبول کر لے، اس دین کو قبول کر لے، اس قرآن سے محبت ہو جائے، اس کے بتائے ہوئے طریقے سے محبت ہو جائے۔ یہ بات بتائی۔ پھر بتایا کہ ہماری آنکھ کان کا دین ہو جائے، ہماری سماعت اور بصارت کا دین ہو جائے، ہماری زبان کا دین ہو جائے، ہمارے ہاتھ اور پیر کا دین ہو جائے، ہمارے پیٹ کا اور ہمارے دھڑ کا دین ہو جائے، اور جو ہے نا ہماری یعنی جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں، ہماری کاروبار ہے، ہماری تجارت ہے، ہماری شادی ہے، بیاہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، یعنی دوستی ہے، دشمنی ہے، اور جو کچھ بھی ہمارا لینا ہے، دینا ہے، کسی کو دینے سے رکنا ہے، ہماری محبت ہے، نفرت ہے، ساری کی ساری اسی دین پر ہمارا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہیں۔ ہم پورے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بتایا یہاں پر آگے باتیں آتی ہیں، آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ یہاں پر دین جن معنی میں استعمال ہوا ہے اس حدیث میں، وہ یہ ہے کہ طریقہ زندگی یا طرز فکر، یعنی عمل کی پیروی کی جائے۔ یعنی سورہ طٰہٰ میں یہ بات آتی ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، ہر چیز کو جس نے اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ پھر اعراف میں یہ بات آتی ہے کہ سنو، خلق اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات ضروری یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا،
اس نے اس کو زندگی گزارنے کا راستہ، اس کے راستے میں آنے والی اڑچنیں، اس کو آنے والی تکالیف میں کس طرح سے رہنا ہے، شادی بیاہ کس طرح سے کرنا ہے، اس کو جو ہے نا کس طرح سے یعنی کاروبار کس طرح سے کرنا ہے، تجارت کس طرح، یہ سارے معاملات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھ کر بتا رہے ہیں کہ یہ بات آئی کہ اگر کوئی فرد، یہ ساری باتیں معلوم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی فرد یا قوم اللہ کے دین کو مان کر اس میں پیوند کاری کرنے لگتی ہے یا اس پر عمل کرنے میں ہیل و حجت کرتی ہے یا انکار کے راستے پر چل نکلتی ہے تو وہ دین اسلام کے بجائے اس نے اپنے نفس کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہاں بڑی بات بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بھی شخص یا کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی فرد، کوئی بھی ہو، جو بھی دین ہم کو دیا گیا ہے اس میں کمی و بیشی نہیں کیا جا سکتی، دین تکمیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس دین کو آپ پر تکمیل کیا اور دین اسلام کو ہم نے آپ کے لیے پسند کیا، تو اب اس میں کوئی کمی و بیشی نہیں ہوگی، جو دین دیا گیا ہے اسی طرح سے، یعنی پھر اس میں حجت کرتے ہوئے نہیں، اس کے معنی یہ نکلتے ہیں، اس کے معنی ایسا بھی ہوتا ہے، وہ بزرگوں کی شان میں جو ہے نا ایسا کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ مختلف طریقے سے ہلے بہانے جو جیسا ہے اس کو جو ہے نا اس طرح سے سمجھ کر جو لوگ کام کرتے ہیں تو بہتر ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کا دین اسلام سے، اس کے طرز فکر سے اور اس کے عمل سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی مرضی کا دین ہے یا اپنی مرضی کے دین پر چل رہے ہیں، یہ بات جو ہے نا معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پر یہاں پر قرآن کے تعلق سے چند باتیں آتی ہیں۔ میں آپ کو آنے میں تاخیر ہوں گی بول کے آہستہ لے جا رہا تھا تو میرے کو تھوڑا وقت دیا جائے۔ جی، قرآن کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ارادہ اور اس کے نفس کا میلان میری لائی ہوئی کتاب کے تابع نہ ہو۔ یعنی کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یہاں پر بات کو غور کیجئے، سمجھیے، یعنی مومن ہی نہیں ہو سکتا کوئی شخص، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہی نہیں ہے وہ شخص۔ کون؟ جو میرے لائے ہوئے دین پر یا میرے لائی ہوئی کتاب پر جس کا ارادہ، جس کی نیت، اس کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی، اس کا میلان نہیں ہوتا، اور لائی ہوئی کتاب کے اپنے آپ کو پورا تابع کر دینا ہے، حوالے کر دینا، کتاب کے حوالے کر دینا، دین کے حوالے کر دینا۔ جب تک ایسا نہیں کرتا ہے، پورے کے پورا دین کے حوالے، کتاب کے اور دین کے حوالے نہیں کرتا ہے، کچھ میرا بھی چلے گا، کچھ اس کا بھی چلے گا، نانی کی خواہش ہے، امی کی خواہش ہے، مرتا دم ہے، چلو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ کریں گے، یہ کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ساری چیزیں من و ان، جس طرح سے اللہ کے رسول نے بتایا ہے اسی طرح سے ہمارے خوشی کا ہر معاملہ بھی اسی طرح سے انجام ہو، اور ہمارے غم کا بھی ہر معاملہ اسی طرح سے انجام ہو۔ یہاں پر یہ بات جو ہے نا بتائی جاتی ہے۔ پھر بتایا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن کے تعلق سے یعنی بتائی جا رہی ہے، قرآن مجید میں 5 چیزیں ہیں، قرآن مجید میں 5 چیزیں ہیں، یعنی بتائی گئی ہیں، کیا ہیں؟ حلال ہے، حرام ہے، یعنی حلال کے تعلق سے آیتیں آئی ہیں، حرام کے تعلق سے آیتیں آئی ہیں، محکم آیتیں ہیں، متشابہ ہیں اور امثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا پس حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام قرار دو، محکم وہ حصہ جس میں عقیدہ اور قانون وغیرہ کی تعلیم دی گئی ہے اس پر عمل کرو، متشابہ یعنی قرآن کا وہ حصہ جس میں غیب کی باتیں بتائی ہیں، جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، عرش ہے، کرسی ہے، اس پر ایمان لے آنا ہے، اس میں بحث نہیں کرنا، اس میں ڈسکس نہیں کرنا، وہ کیسا، عرش کیسا، فرشتے کیسا لے کر ٹھہرے، اس میں بحث نہیں، ایمان لانا ہے، ایمان لانا ہے، یعنی اور امثال یعنی قوموں کے، پرانے قوموں کے واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ عبرت کے لیے ہیں، ہماری نصیحت کے لیے، ان سے عبرت اور نصیحت لینا چاہیے، یہ بات بھی آئی۔